بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک۔ جس پلیٹ فارم پہ ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم کاشان بصیرت کے نام سے ہے، اور اس کتاب کے ہم اب تک 99 صفحات پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم 99 پیج ہی کے آخری پیراگراف سے دوبارہ پڑھیں گے، جس میں کہ ہم جس ہیڈنگ کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہے علماء اہل سنت اور اعتراف ولادت مہدی، جس کے پوائنٹس ہم نے ابھی تک جو پڑھے ہیں یعنی لاسٹ آڈیو تک، وہ ہم نے اس کے 12 پوائنٹس پڑھ لیے ہیں۔ آئیے اب ہم 13 پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم 14 پوائنٹ کو آگے لے کر ساتھ چلتے ہیں۔ 14 ابن خلقان بریکٹ میں ہے وفیات العیان میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام خمت تھا، اور ایک قول کے مطابق نرجس تھا۔ پوائنٹ 15 ابن الخشاب اپنی کتاب تاریخ موالید الائمہ میں لکھتے ہیں کہ الخلف الصالح امام ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہی صاحب الزمان امام زمانہ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام ہیں۔ پوائنٹ 16 عبد الحق دہلوی اپنے رسالہ فی احوال الائمہ میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد حسن العسکری کے بیٹے محمد علیہ السلام ہیں، اور وہ ان کے خاص و معتبر دوستوں کے درمیان مشہور تھے۔ ایک دوسری جگہ پیج 100 ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ خلف صالح میں ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ صاحب الزمان ہیں۔ پوائنٹ 17 محمد امین بغدادی السویدی اپنی کتاب سبائق الذہب میں لکھتے ہیں محمد مہدی علیہ السلام آپ علیہ السلام کی عمر آپ علیہ السلام کے بابا کے وفات کے وقت 5 سال تھی۔ پوائنٹ 18 مورخ ابن الوردی اپنی کتاب تاریخ میں لکھتے ہیں کہ محمد بن الحسن الخالص 255 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ تھے کچھ غیر شیعہ مصادر کہ جنہوں نے تصریح کی کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اگر اس بارے میں تمام معترفین کے اقوال جمع کیے جائیں تو کتاب ان سے بہت ضخیم ہو جائے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے سیدہ نرجس کی حیات مبارکہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا امام مہدی علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ نرجس کی حیات مبارکہ کا بھی ذکر کریں۔ ہم نے گزشتہ ابواب میں کچھ کلمات ذکر کیے ہیں کہ جن میں ان کو خیر الائمہ اور سیدۃ الامہ کے القاب سے ائمہ طاہرین نے ملقب فرمایا۔ اب ہم سب سے پہلے آپ کے اسماء مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ محدثین کرام نے آپ علیہ السلام کے 8 نام ذکر کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نرجس، سوسن، سیقل یا ثقیل، حدیثہ، حکیمہ، ملکہ، ریحانہ اور خمت۔ ان میں مشہور نام نرجس ہے اور کنیت ام محمد ہے۔ ہم نے کتاب کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اسماء کا زیادہ ہونا مسمى کے زیادہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کئی مناسبتوں سے ایک ہی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہاں بھی وہی ہے۔ نرجس بعض خوشبودار پھولوں کا نام ہے۔ خمت پیلو کے درخت کی ایک قسم ہے جس کا پھل کھایا جاتا ہے، جیسے خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ سورہ سبا آیت نمبر 16 میں کہ ذواتی اکل خمت۔ سوسن یہ بھی ایسے پھولوں کی ایک قسم ہے کہ جو خوشبودار ہوتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں۔ طب کی کتابوں میں ان کے فوائد مذکور ہیں، اور سیقل بھی صاف کرنے والی ایک چیز کو کہتے ہیں۔ پس کوئی ممانعت نہیں کہ ایک ہی عورت کو کئی مناسبتوں سے کئی نام دیے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ضمن میں کچھ سیاسی یا اجتماعی مصلحتیں موجود ہوں جو ہم سے مخفی ہیں۔
پس آپ علیہ السلام کے حسب و نسب کا اختلاف اس موضوع کے لیے ضرر رساں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ایک شخصیت ہیں اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے محدثین کرام اور علماء صالحین کے ان کے بارے میں 2 قول پیش کرتے ہیں۔ بشر بن سلیمان النخاس سے روایت ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، یہ ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے موالی ہیں اور سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پڑوسی تھے۔ امام ابو الحسن الہادی نے غلاموں کی خرید و فروخت کا علم سکھایا، پس آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر نہ کوئی غلام خریدتا تھا اور نہ بیچتا تھا۔ میں اس بارے میں مشتبہ معاملات سے اجتناب کرتا تھا، حتیٰ کہ اس بارے میں مکمل طور پر سیکھ گیا اور حلال و حرام کا فرق معلوم ہو گیا۔ ایک رات میں سامرہ میں اپنے گھر پر تھا، رات کی 1 ساعت گزرنے کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو امام علی نقی علیہ السلام کا پیغامبر میرے لیے یہ پیغام لایا کہ امام ابو الحسن علی النقی آپ کو بلا رہے ہیں۔ پس میں تیار ہو کر امام علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام اور پردے کے پیچھے سے ان کی بہن سیدہ حکیمہ سے احادیث بیان کر رہے تھے۔ جب میں جا کر بیٹھ گیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے بشر، تو انصار کی اولاد میں سے ہے۔ ولایت اہل بیت کی یہ محبت تم لوگوں میں شروع سے چلی آ رہی ہے، بعض میں آنے والے نے یہ سابق سے میراث پائی۔ تم ہم اہل بیت علیہ السلام کے معتبر لوگ ہو۔ میں تمہیں ایک فضیلت اور خوبی عطا کرنے والا ہوں کہ جس سے تم سارے شیعوں پر ہمارے ساتھ ولایت و محبت میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ ایک راز ہے جو میں تم کو بتاتا ہوں اور تمہیں ایک کنیز خریدنے کا کہتا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے رومی رسم الخط اور رومی زبان میں ایک خط لکھا اور اس پر اپنی مہر لگا دی اور ایک زرد رنگ کی تھیلی نکالی جس میں 220 دینار تھے، 220 یعنی 220 دینار تھے۔ فرمایا، یہ لے لو اور بغداد کی طرف چلے جاؤ اور اسی روز اور دن کے وقت سرات نامی سوادر الف اور گول تا سرات نامی نہر کے پل پر پہنچ جاؤ۔ جب تم قیدیوں کی کشتیوں کی جانب جاؤ گے تو اس کشتی سے کچھ لڑکیاں نکلیں گی، پس تم ان کو ساتھ لے کر بنی عباس کے دلالوں کے پاس چلے جانا جو غلاموں وغیرہ کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ان میں کچھ عراقی لڑکے بھی ہوں گے۔ تم دور سے عمر بن یزید النخاس کو سارا دن آواز دیتے رہنا یہاں تک کہ وہ اپنی ایک کنیز کو کہ جس کی یہ خوبیاں ہوں بیچنے کے لیے سامنے لائے۔ وہ ان بریکٹ مقدس کنیز وہ خوبصورت ریشمی کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے چہرے کا پردہ کیے ہوئے ہوگی اور آنے والے کو مس نہ کرے گی۔ خریدار اس کو پردے کی اوٹ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ عمر بن نخاس اسے مارے گا اور وہ رومی آواز میں روئے گی، پس جان لو کہ وہ یہ کہے گی کہ تجھ پر اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ بعض خریدار کہیں گے کہ اے عمر بن یزید النخاس، یہ کنیز 300 دینار میں بیچ دو، اس کی پاک دامنی نے خریدنے کی رغبت بڑھا دی ہے۔ تو وہ لڑکی اس سے کہے گی کہ اگر تو حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی بادشاہی کے برابر بھی میری قیمت ادا کرے تو بھی مجھ میں تیرے لیے کوئی رغبت یا شوق پیدا نہیں ہوگا، تو اپنا مال سنبھال کر رکھ۔ وہ خریدار کہے گا، اب کیا کروں؟ میں نے تو تمہیں لازماً خریدنا ہے۔ وہ لڑکی کہے گی، جلدی کس چیز کی ہے؟ میں تو ایسے خریدار کو اختیار کروں گی کہ جس کی وفا اور امانت پر میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس وقت تم اٹھ کر عمر بن یزید کی طرف جانا اور کہنا کہ میرے پاس اشراف میں سے ایک شخص کا خط ہے جو رومی زبان اور رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ اس خط میں لکھنے والے نے اپنی وفاداری، بہادری، شان اور سخاوت کا ذکر کیا ہے، پس آپ اس کا خط لیں اور صاحب خط کے اخلاق میں فکر و تأمل کریں۔ اگر ان کی طرف آپ کا دل مائل ہو اور آپ راضی ہوں تو آپ سے یہ لڑکی خریدنے میں ان کا وکیل ہوں۔ بشر بن سلیمان النخاس نے کہا، جو حکم امام علیہ السلام نے اس لڑکی کے بارے میں دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ تو اس لڑکی نے امام علیہ السلام کا خط دیکھا اور بڑے درد کے ساتھ روئی۔ پھر عمر بن یزید سے کہا، مجھے اس صاحب خط کے ہاتھوں فروخت کر دو، اور قسم کھائی کہ اگر میں ان کے ہاتھوں فروخت نہ ہوئی تو مر جاؤں گی۔
پس میں ان کی قیمت طے کرتا رہا یہاں تک کہ اسی رقم پر آ کر قیمت ٹھہر گئی جو امام علیہ السلام نے مجھے دی تھی۔ پس میں نے اسے 220 دینار دیے اور لڑکی کو لے کر بغداد اپنے اس مکان کی طرف چل پڑا جو بغداد میں میری اقامت گاہ تھا۔ اس لڑکی پر بے قراری کی کیفیت طاری تھی۔ اس نے اپنے مولا علی نقی علیہ السلام کا خط نکال کر اسے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور بدن کے ساتھ مس کیا تو اسے سکون آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ ایک ایسے خط کی اتنی قدر کر رہی ہیں کہ جس کے لکھنے والے کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم؟ لڑکی نے کہا، اے نادان، انبیاء کی اولاد کی عزت و شرف کا کسے علم نہیں؟ میری بات توجہ سے سن۔ میں ملیکہ بنت یشوع بن قیصر بادشاہ روم ہوں اور ان حواریوں کی اولاد میں سے ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت شمعون سے منسوب ہیں۔ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتی ہوں، میرے دادا قیصر میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں قسیسینہ اور رہبان میں سے 300 حواری جمع کیے اور باقی گھرانوں میں سے 700 باعزت افراد بلائے۔ امرائے لشکر کو دعوت دی اور 4000 خاندانوں اور قبائل کے سربراہوں کو مدعو کیا۔ پھر طرح طرح کے موتیوں سے بنے ہوئے اپنے استقبالیہ سے قصر کے صحن میں 40 سیڑھیاں اوپر چڑھا۔ پس جب میرے دادا کا بھتیجا اوپر چڑھا تو صلیبیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں۔ ایسا قفا ان بریکٹ لکھے نصرانیوں کے مذہبی بزرگ، ایسا قفا نیچے بیٹھے تھے، ایسا قفا نیچے بیٹھے تھے، عیساقفا ہوگا، نیچے بیٹھے تھے، اور جب انجیل کی تلاوت کی گئی تو اوپر سے صلیبیں آپس میں ٹکرائیں اور زمین پر جا گریں۔ ستون بنیادوں سے گر گئے اور بادشاہ تخت سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اساقفہ کے رنگ اڑ گئے اور عقل گم ہو گئی۔ ان میں سے ہر ثقیف نے میرے دادا سے کہا، بادشاہ سلامت ہمیں ایسی ملاقات سے معاف رکھیں جو دین مسیح اور بادشاہی مذہب کے زوال کی خبر دیتی ہے۔ اسے میرے دادا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اساقفہ سے عرض کیا، ستونوں کو قائم کریں۔ یہ ہم پیج نمبر 104 پہ پہنچ گئے ہیں۔ قائم کریں، صلیبوں کو بلند کریں اور اس کے عالم و فاضل دوسرے بھائی کو بلائیں کہ میں اس بچی کا نکاح کر دوں اور اس سعادت مندی سے تمہاری کوف دور کروں۔ جب یہ عمل دہرایا گیا تو پھر وہی حادثہ پیش آیا جو پہلے پیش آ چکا تھا۔ لوگ منتشر ہو گئے اور میرے دادا حیران ہو کر اٹھے اور اپنے قصر میں داخل ہو گئے اور ایک پردہ آرام کے لیے لٹکا دیا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شمعون علیہ السلام اور کچھ حواری میرے دادا کے محل میں جمع ہیں۔ ایک ممبر لگا ہوا ہے جس کی بلندی آسمان کو چھوتی ہے، اور یہ ممبر بالکل اسی جگہ پر لگایا گیا ہے کہ جس جگہ میرے دادا نے دن کے وقت لگایا تھا۔ پس میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لڑکے اور اپنے کچھ بیٹوں کے ساتھ محل میں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ نے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا تو حضرت محمد نے فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ، میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کے وصی حضرت شمعون علیہ السلام سے اس لڑکی ملیکہ کا اپنے اس بیٹے کے لیے رشتہ مانگوں، اور اپنے ہاتھوں ابو محمد علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو اس خط والے کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، تیرے پاس شرف آیا ہے کہ تو اپنا رشتہ رسول خدا سے جوڑے۔ حضرت شمعون نے فرمایا، میں تو قبول کر چکا ہوں۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے خطبہ پڑھا اور میرا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور حواری نکاح کے گواہ بنے۔ جب میں بیدار ہوئی تو میں ڈرنے لگی کہ اپنا یہ خواب کس طرح اپنے باپ دادا سے بیان کروں، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میرے دل میں ابو محمد علیہ السلام کی محبت نے گھر کر لیا، حتیٰ کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں کمزور و لاغر ہو گئی اور سخت بیماری نے مجھے گھیر لیا۔ مدائن کے ہر طبیب سے میرے دادا نے مجھے دوا لے کر دی، لیکن مجھے افاقہ نہ ہوا۔ جب میرے دادا مایوس ہو گئے تو مجھ سے عرض کیا، میرے نور چشم، تمہاری کوئی خواہش ہے؟
میں نے عرض کیا دادا جان میں دیکھتی ہوں کہ کشادگی کے دروازے مجھ پر بند ہیں، اگر آپ مسلمان قیدیوں سے عذاب اٹھا لیں اور ان کی زنجیریں کھول دیں، ان پر کچھ خرچ کریں اور آزاد کر کے ان پر احسان کریں تو امید ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مجھے شفا دیں۔ پس جب میرے دادا نے یہ کام کیا تو میرے دن پھر گئے اور میرے بدن میں صحت آ گئی اور میں نے تھوڑا تھوڑا کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس سے میرے دادا کو خوشی ہوئی اور انہوں نے قیدیوں پر مہربانی مزید بڑھا دی۔ پھر میں نے 4 راتوں تک خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین میری زیارت کو آئی ہیں اور ان کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران اور جنت کے خدام میں سے 1000 خدام ہیں۔ میں نے سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام مجھے کہتی ہیں کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں اور آپ علیہ السلام کے شوہر ابو محمد کی والدہ ہیں۔ پس میں ان کے ساتھ لپٹ گئی اور رو رو کر شکایت کی کہ ابو محمد علیہ السلام میری ملاقات کو کیوں نہیں آتے۔ سیدۃ النساء العالمین نے مجھ سے فرمایا میرا فرزند تم سے کیسے ملنے آئے کہ تم مشرک ہو اور نصرانیوں کے مذہب پر ہو، اور یہ میری بہن مریم تمہارے اس دین سے بری الذمہ ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم رضا الہی کو پاؤ تو حضرت مریم علیہ السلام و مسیح بھی تم سے راضی ہو جائیں گے اور ابو محمد علیہ السلام تمہاری ملاقات کو آئیں گے۔ تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ ان ابی محمد رسول اللہ۔ بس جب میں نے یہ کلمہ پڑھا تو سیدۃ النساء العالمین نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے راضی ہو گئیں اور فرمایا اب امید رکھو کہ ابو محمد تم سے ملاقات کو آئیں گے، میں ان کو تمہاری طرف بھیج رہی ہوں۔ جب میں بیدار ہوئی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے مجھے ابو محمد کی زیارت کا کتنا شوق ہے۔ اگلی رات میرے خواب میں ابو محمد تشریف لائے اور میں انہیں دیکھ کر کہنے لگی میرے حبیب علیہ السلام جب میرا دل آپ علیہ السلام کی محبت سے بھر گیا تو آپ نے مجھ پر جفا کی۔ آپ نے فرمایا میری تاخیر کی وجہ تمہارا شرک تھا، جب تم اسلام لے آئیں تو میں تمہاری زیارت کو آ گیا اور جب تک ہم آمنے سامنے نہیں ہو جاتے تب تک میں ہر رات تمہارے خواب میں آتا رہوں گا، اور اس کے بعد سے اب تک وہ میری زیارت کو آتے ہیں۔ بشر نے کہا میں نے ان سے کہا آپ ان قیدیوں میں کیسے آئیں؟ تو وہ بولی پیج 106 وہ بولی ایک رات ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے خبر دی کہ تمہارے دادا فلاں دن مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر بھیجے گا، پھر وہ خود ان کے پیچھے پیچھے جائے، تو تم ایسا کرنا کہ فلاں راستے سے غلاموں کی سی شکل بنا کر لشکر والوں کے ساتھ مل جانا۔ میں نے ایسے ہی کیا، بس مسلمان ہم پر غالب آ گئے اور میرے ساتھ وہ ہوا جو تم نے دیکھا، اور کوئی مجھے نہ پہچان سکا کہ میں بادشاہ روم کی بیٹی ہوں، اور تم کو بھی میرے بتانے کی وجہ یہ میرے بارے میں علم ہوا ہے۔ غنیمت کی شکل میں جس بزرگ کے حصے میں آئی اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے بتانے سے انکار کر دیا اور کہا نرجس، تو وہ بولا یہ تو لڑکیوں والا نام ہے۔ بشیر بن سلیمان الخناس بولا تعجب ہے کہ تم رومی ہو اور زبان تمہاری عربی ہے۔ وہ بولی میرے دادا کو یہ بہت زیادہ پسند تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں، پس ایک عورت صبح و شام ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور مجھے عربی سکھاتی تھی، یہاں تک کہ عربی میں میری زبان رواں دواں اور مستحکم ہو گئی۔ بشر کا کہنا ہے جب میں ان کو لے کر سامرا میں مولا ابو الحسن علی النقی کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کس طرح خدا نے تمہیں اسلام کی عزت، نصرانیت کی ذلت اور اہل بیت محمد کا شرف دکھایا۔ وہ بولی اے فرزند پیغمبر میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر کچھ نوازش کرنا چاہتا ہوں، تم کیا پسند کرو گی؟ 10,000 درہم یا ابدی شرف کی بشارت؟ اس بیوی نے فرمایا مجھے ابدی شرف کی بشارت چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے بشارت ہو کہ ایک ایسے بیٹے کی کہ جو دنیا کے مشرق و مغرب عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ بیوی نے پوچھا کس سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ جس کے لیے رسول خدا نے آپ کا رشتہ فلاں رات، فلاں مہینے اور فلاں رومی سال کو کیا تھا۔ وہ بولی حضرت مسیح اور ان کے وسیع سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس ہستی سے
کہ جس کے ساتھ حضرت مسیح اور ان کے وسیع نے آپ علیہ السلام کی تزویج فرمائی تھی۔ وہ بولی آپ علیہ السلام کے بیٹے ابو محمد علیہ السلام سے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ علیہ السلام ان کو جانتی ہیں؟ وہ بولی کوئی ایسی رات نہیں کہ جس رات مجھے ان کا دیدار نہ ہوا ہو کہ جب سے میں ان کی ماں سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ پر ایمان لائی۔ امام ابو الحسن علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے کافور، میری بہن حکیمہ کو بلاؤ۔ پس جب بی بی حکیمہ تشریف لائیں تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ ہیں وہ بی بی حکیمہ نے انہیں گلے لگا لیا اور کافی دیر تک لگائے رکھا اور بہت خوش ہوئیں۔ امام ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا بنت رسول، انہیں اپنے مکان کی طرف لے جائیں اور فرائض و سنن کی تعلیم دیں۔ بے شک یہ ابو محمد علیہ السلام کی زوجہ اور القیم کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے قارئین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی تھوڑی بہت تعلیق اور تحقیق و تحلیل کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ سچے خواب قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اس بحث کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص کتاب کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے شیخ نوری نے اپنی کتاب دارالسلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کا خلاصہ یوں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی انبیاء وغیرہ کے خوابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یوسف میں 4 خوابوں کا ذکر ملتا ہے اور خارج میں بھی ان کی تعویل یعنی یقینی تھی۔ اسی طرح احادیث نبویہ میں بھی بہت سے خوابوں کا تذکرہ ہے، جیسا کہ رسول خدا کو خواب دکھایا گیا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بندروں کی طرح ناچ کود رہے ہیں، یا جیسے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے آخری دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب میں آ کر فرمایا فاطمہ آج رات تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور رسول خدا نے وقت کے قریب ہونے کی خبر دی، حتیٰ کہ دن بھی متعین کر کے بتایا۔ پیج 108۔ پس سچے خواب انسان کے لیے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اسے طبیعت سے ہٹ کر باخبر کرتے ہیں، جیسے احادیث میں رسول خدا کا یہ فرمان ثابت ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، بے شک شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور حدیث اس طرح بھی روایت کی گئی ہے من دعانا فقد دعانا، یعنی جس نے ہمیں دیکھا اس نے حقیقت میں ہمیں ہی دیکھا۔ سیدہ نرجس کا خواب بھی سچا تھا، بلکہ ان کا خواب مکاشفہ کی ایک نوع میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول خدا نے عالم خواب میں ان سے خواستگاری فرمائی اور عالم خواب میں ایمان لے آئیں کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے انہیں شہادتین پڑھائیں۔ بی بی ہر رات امام حسن عسکری علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تھیں۔ آخر میں امام علیہ السلام کے خواب میں انہیں بتایا تھا کہ ان کا دادا مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے انہیں غلاموں کی سی حالت بنا کر نکلنے کا حکم دیا تھا اور پھر وہ چلتے چلتے امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچ گئیں۔ یہ سب چیزیں امور ممکنہ میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ خداوند متعال نے بی بی نرجس خاتون کو اس شرف سے مشرف کیا بعد اس کے کہ ان میں قدرتی صلاحیتیں اور خوبیاں رکھیں، جیسے نفیس و شریف بنایا، شخصی فضائل عطا کیے، شرم و حیا، پاک دامنی، ایمان اور اصالت وغیرہ کی نعمتوں سے نوازا۔ آپ نے یہ فضائل اور محاسن اس لیے حاصل کیے کہ آپ علیہ السلام امام زمانہ کی ماں بن سکیں، کیونکہ بچے میں کچھ خوبیاں موروثی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو ایک طرف سے اتنی رکاوٹیں کیوں پیش آئیں اور دوسری طرف راہ ہموار نظر کیوں آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے عالم میں ان کی خواستگاری فرمائی تھی، حالانکہ وہ روم میں تھیں۔ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے اسلامی ممالک میں کوئی مسلمان عورت نہ تھی یا کوئی مسلمان کنیز نہ تھی کہ آپ علیہ السلام اسے خرید لیتے؟ ان اتنے لمبے مقدمات اور خصوصی شرف میں کوئی تو راز ہے۔ یہ واضح ہے کہ ہم بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا تفصیلی طور پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری حدیث جو امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کی حیات مبارکہ کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے
کتاب اکمال میں محمد بن عبداللہ المطہری سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گیا تاکہ ان سے حجت کے بارے میں پوچھوں۔ لوگوں نے اس بارے میں کافی اختلاف ظاہر کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے آقا زادی، کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا تھا؟ آپ علیہ السلام مسکرائیں اور فرمایا، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تو ان کے بعد حجت خدا کون ہے؟ یہ تو میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بعد دو بھائی امام نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا، اب میری مرشدہ سیدہ مجھے میرے مولا کی ولایت اور غیبت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، سنو، میری ایک کنیز تھی، اسے نرجس کہا جاتا تھا۔ میرے بھائی کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام مجھے ملنے آئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مولا، اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہے میں اسے آپ کو دے دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں پھوپھی جان، مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ کہ میں نے پوچھا، کیسا تعجب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب خدا اسے ایک بیٹا دے گا جو بہت باشرف ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا، میں اسے آپ کی طرف بھیج دوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں میرے بابا جان سے اجازت لیجیے۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں، میں نے برقع پہنا اور ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام کے مکان پر آئی، امام علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ امام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے حکیمہ، آپ نرجس کو میرے بیٹے ابو محمد کی طرف بھیج دوں۔ میں نے کہا، میرے مولا، میں بھی میرے مولا، میں بھی اسی ارادے سے آئی ہوں کہ اس بارے میں آپ علیہ السلام کی اجازت لے لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بابرکت بی بی، خداوند متعال نے یہ چاہا کہ اس بارے میں آخرت میں آپ کو اجر دے اور جزائے خیر میں آپ کا حصہ قرار دے۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں، جب میں واپس آئی تو جلدی سے اسے تیار کیا اور اسے ابو محمد کو تحفے میں دے دیا اور پھر ان دونوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا۔ پس ابو محمد کچھ دن میرے گھر میں رہے، پھر اپنے والد کے گھر کی طرف چل دیے اور میں بھی نرجس خاتون کو لے کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حدیث بی بی نرجس کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، صرف یہ بتاتی ہے کہ وہ جناب حکیمہ کی ایک کنیز تھیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں بی بی حکیمہ کے پاس دیکھا۔ اس حدیث میں کچھ بیان نہیں کیا کہ کیسے بی بی حکیمہ کی طرف پہنچیں اور کہاں سے آئیں۔ بعض معاصرین علماء نے ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور لکھا، سابقہ حدیث میں گزرا ہے کہ امام علی الہادی علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ خاتون سے فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اسے اپنے گھر لے جاؤ اور فرائض و سنن کی تعلیم دو۔ یہ ابو محمد کی بیوی اور حضرت قائم کی ماں ہیں۔ پس بی بی نرجس علیہ السلام جناب حکیمہ کے پاس تھیں تو جاریہ حکیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ شاید اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں اپنی پھوپھی کے گھر میں دیکھا اور وہ ان کی زوجہ بن گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ مشکل یہ ہے کہ اس بعد آنے والی حدیث کے کلمات اس تعویل کو قبول نہیں کرتے، جیسے سیدہ حکیمہ کا قول کہ میری ایک کنیز تھی اور اسے نرجس کہا جاتا تھا۔ یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ بی بی نرجس سیدہ حکیمہ کی ملک میں تھیں، اور اس طرح بی بی حکیمہ کا یہ قول کہ میں نے اسے ابو محمد کو ہبا کر دیا ہے، یہ امام علی النقی علیہ السلام کے سابقہ حدیث میں موجود کلام کے منافی ہے، کیونکہ سابقہ حدیث میں ہے کہ یہ ابو محمد علیہ السلام کی بیوی ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ بی بی حکیمہ نے ابو محمد کو یہ کنیز ہبا کی تھی۔ اس جمع اور توجیہ کے ذوف کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے کیسے جائز تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کو دیکھیں جسے دیکھنا ان کے لیے حلال بھی نہ تھا؟ جواب یہ ہے کہ کسی غیر شخص کا کسی کی کنیز کو اس کے مالک کی اجازت سے دیکھنا جائز ہے، اور یہ محال ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک ایسی عورت کو دیکھیں کہ جسے دیکھنا ان کے لیے جائز نہ ہو، کیونکہ یہ عمل عصمت امام علیہ السلام کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوسری حدیث بھی محمد بن عبداللہ المطہری یا طہوری سے مروی ہے اور وہ راوی مجہول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر ضعیف ہے اور پہلی حدیث پر اعتماد کرنا زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم بحقیقت الحال۔
اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت. تو سامعین اس ہیڈنگ کو ولادت والے پارٹ کو پڑھنے کے لیے ہم کیوں نہ اگلی آڈیو تک کا انتظار کر لیتے ہیں اور اس آڈیو کو یعنی پیج نمبر 111 کو اس موضوع کے اوپر یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں. پیج 111 ہی میں ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت. یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں سنتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.